اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نصلی علی رسول کریم، اما بعد، دنیاوی اعتبار سے انسان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک ہے غربت کی، تنگ دستی کی حالت ہے کہ زندگی گزار رہا ہے پریشانیوں کے ساتھ میں، تنگ دستی چل رہی ہے کھانے پینے کے تعلق سے، ضروریات کے پورا ہونے کے اعتبار سے۔ ایک حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی، وسعت، خوشحالی دے رکھی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر آدمی کا یہاں پر امتحان ہوتا ہے، تو حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، اب اللہ کی طرف سے حالات بدلے، خوشحالی میں آگے آدمی، اس کو کہتے ہیں نزول سے عروج، یعنی پہلے بالکل حالت گری ہوئی تھی، اب ترقی پہ آگے آدمی۔ اور ایک حالت ہوتی ہے کہ خوشحالی میں ہے، اچھا چل رہا ہے معاملہ، ایک دم گراوٹ شروع ہو گئی، عروج سے نزول ہو گیا۔ یہ تو ان کی حکمت ہے، مصلحت ہے، کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن بندوں کا کام کیا ہے؟ نزول سے عروج کا جب معاملہ ہو تو ظاہر ہے خوشحالی جب دھیرے دھیرے آتی ہے تو پھر آدمی اپنا وقت ہے بھول جاتا ہے کہ کبھی ہم پر بھی یعنی حالات تھے اور اس طرح ہم گزر رہے تھے، ایک دم بھول جاتا ہے۔ اس بھولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی اور عروج کا زمانہ ہے تو پھر وہ ایک رہنے سہنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ شکر گزاری والا نہیں بلکہ وہ ایک اترانے والا ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو نوازنے کے بعد میں مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اپنے وقت کو بھی یاد رکھے کہ میرا وقت ایسا تھا، اب ہم کو اچھی حالت مل گئی۔ یہ نزول سے عروج ہے تو اچھا، بشرطے کہ اللہ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے فضل سب کو یاد رکھے تو بہت اچھی حالت ہے، ورنہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ جب عروج ہوتا ہے اور دولت کی چاروں طرف سے بالکل دولت برس رہی ہوتی ہے اور جناب ہر آدمی عزت کر رہا ہے اور ہر آدمی سلام کر رہا ہے، جہاں گزر جاتے ہیں احترام کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس حالت میں اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے اور سنبھل نہ سکے تو بس یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ڈھیل ہو رہی ہے، یا اور سرکشی کرو پھر ہم تم کو ایک دم سزا دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ کی توفیق جن بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے ان کا معاملہ جیسے نزول کے وقت ہوتا تھا، عروج کے وقت بھی ان کا حال ویسے ہی رہتا ہے۔ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اترانا، کسی کو نظر میں نہ اپنے لانا، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ہی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہیں کہ میں نے دیا اس کو، یعنی دینے والا میں ہی ہوں اور اس کی یہ حالت ہو گئی اس میں، بس پھر تو خطرے کی گھنٹی اس کے لیے ہے ہی ہے اس میں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو زمانہ فتوحات کا گزرا ہے
صحابہ میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ ظاہر ہے بھٹیوں میں ان کو اتنا تپا دیا گیا تھا اور اتنے وہ ہو گئے تھے کہ ان کے لیے تو سب برابر، وہ بالکل کچھ نہیں اس پہ رہتا تھا. ایک مقام قبرص فتح ہوا، صحابہ کا دور ہے، اور غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی اور صحابی ہیں. جو فتوحات ہوتی ہے تو مال غنیمت بہت ہے اور جناب شادیانے بچتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے، سب میں مسرت اور خوشی تھی. یہ رو رہے تھے. تو جو تھے امیر ہوں گے یا کوئی ذمہ دار صاحب، جب رونے کا وقت کیا ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے نعمت دی ہے، اس نعمت پر تو کچھ خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور تو رونے لگے. تو پھر رونے کی کیا وجہ ہو رہی ہے؟ تو ایک عجیب بات کہی انہوں نے، یہ آدمی کا ذہن اللہ پاک کسی کو بنا دیتا ہے، کم منتقل ہو جاتا ہے. رونے لگے اور فرمائے رونا مجھے اس پر آ رہا ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو ملک ہے، یہاں کی جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک نے ان لوگوں کو عطا کی تھی جن کے ہاتھ سے ہم نے آج لیا ہے، ہم کو ملا ہے، اللہ نے ان کو دیا. اب انہوں نے کی اس کی ناقدری اور انہوں نے کی اس کے کیا کہتے ہیں اس کا غلط استعمال، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے چھین کر مجھ کو دے دیا. میں رو رہا ہوں اس بات کے اوپر کہیں میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں ورنہ یہ مجھ سے بھی چھینے کی ہے تو آ کر کے. تو یہ آدمی اللہ پاک کسی کو نواز دے، اپنا وقت نہ بھولے، اس کو اپنا وقت یاد، اپنا وقت گرا یاد رکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سرکشی نہیں ہو پاتی اور دماغ میں دولت کا نشہ بھی نہیں آتا ہے، اور نہ اس کو کیا کہتے ہیں فضول خرچیاں، اسراف، کچھ نہیں. وہ تو اپنا وقت یاد کرتا ہے کہ وقت تھا کہ ہم ایک روٹی میں ہی گزر کر لیا کرتے تھے اور اب اتنا آ گیا تو اب ہم اس پر کیا کریں گے، وقت یاد کر لیں. اور واقعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہر حال میں ہی آدمی کو مطلب یہ کہ بس اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور اسی سے جڑا رہنا. اصل تو چیزیں تو امتحان کے لیے رکھا ہے ہم کو. اور عروج سے جو نزول ہوتا ہے وہ تو بہت ہی یعنی دوسروں کو بھی ترس آتا ہے، خود اس کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کس طرح لیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کسی آدمی کو. وہ ماہرین نفسیات نے ایک بات لکھی ہے کہ کسی انسان کی ترقی یا تنزل کی کوئی ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. جیسے نیند کا وقت ہے، نیند کب آئی کسی کو پتہ نہیں، ابھی بستر پر لیٹے ایک دم نیند آ گئی فوراً. تو جیسے نیند آنے کا وقت ہے وہ نہیں پتہ چل پاتا ہے، ایسے ہی کب گراوٹ آ رہی ہے اور کب ترقی ہو رہی ہے اس کا کوئی وقت مقرر ہے. اسباب ہے اس کے ظاہری، ان اسباب سے فیصلہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں جا رہا ہے اس میں. تو جو عروج سے نزول ہوتا ہے یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے لینے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو لینے کے لیے انداز ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس بھی نہیں کر پاتا اور خالی ہاتھ ہو جاتا ہے ایک دم وہ. اس لیے خوشحالی کے زمانے میں تو اور زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسی بے کسی اپنی ظاہر کرتے رہنا، یہ ہے کامیابی کا گر. اور اس کی بات اس میں اس وقت آدمی اگر اترانے لگے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم کچھ اور ہو، ہم کچھ ہو گئے، تو بس کبھی تو ایسا ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات میں ہے کبھی اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دے دیتے ہیں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے دماغ میں ہوتا اب تو کوئی لینے والا ہے ہی نہیں، ہم اتنا سب کر رہے ہیں تو اللہ نے ہم کو مل ہی رہا ہے، اب کون لے گا ہم. بس اچانک جسے کہتے ہیں نہیں وہ شکاری نے جال ڈالا اور مچھلی جب پورے طور پر پھنس گئی اب وہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے جال. بس یہی حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ نالائقیاں نافرمانیوں کے بعد نعمتیں کی اگر بارش ہو رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے رحمت آ رہی ہے، بلکہ بس یہ ڈھیل مل رہی ہے اس وقت میں. استدراج جس کو کہتے ہیں کہ ڈھیل دے رہے ہیں کہ اچھا اب اور کرو. بس اچانک ایسی پکڑ ہو جاتی ہے کہ آدھی ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے اس کے پاس سے. کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھے ظاہر ہے اسی حال میں اس کو راضی رہنا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نزول سے عروج ہو رہا تو بھی فکر مند میں رہے، اور عروج کی حالت میں تو بہت ہی فکر مند رہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے فیصلہ کچھ اور ہو جائے. ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے. ڈرنا تو ہر وقت چاہیے یہ ڈر، اور دنیا کے حالات اور معاملات اور دنیا کے لوگوں کو دیکھتا رہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے اب کیسی حالت میں آ گئے.
جو لوگ کبھی جن لوگوں کی حالت کبھی ایسی تھی کہ ان کے ٹکڑوں پر لوگ پل رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ایسا الٹا ہو گیا معاملہ کہ جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے اب وہ دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور جو دے رہے تھے وہ لینے کی پوزیشن پر آ گئے، یعنی گھروں میں فاتح ہونے لگے، بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی ان کے لیے۔ یہ وقت جو ہوتا ہے بہت زیادہ اپنے لیے بھی بہرحال جس پر گزرتی وہ جانتا ہے، دوسروں کے لیے بڑے سبق کے اور بڑے عجیب عجیب حالات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں قوموں کے جو حالات بیان کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا بھی ہے کہ چل پھر کر کے دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسا انقلاب، جو لوگ جو تھے نیچے تھے اوپر پہنچ گئے، جو اوپر تھے وہ نیچے پہنچ رہے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو ملک میں سیاسی جو پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اب دیکھ لیں اس وقت جو کسی زمانے میں عہدوں پر تھے اب وہ اس پر آ گئے ہیں کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں تو ان کا لاٹھیوں سے استقبال کیے جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے یہاں پر یہ۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو بس ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی آزمائش سے بچا لے، اپنی پکڑ اور گرفت سے بچا لے۔ بس نعمتوں میں اگر اترانے کا انداز آ گیا بس سمجھ لے کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اس کے لیے۔ اگر نعمتوں کے اندر جو ہے اترانا نہیں ہے بلکہ وہی ابدیت وہی انکساری، تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی طرف سے گویا فضل ہو رہا اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔